بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے یوکرین کے 42 ڈرون تباہ کر دیے۔ پاکستانی بھارت کو مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ ارجنٹینا میں مہنگائی کے باعث شہریوں نے دکانیں لوٹنا شروع کر دی۔ بجلی کے بھاری برقم بلز نے شہریوں کو رلا دیا۔ مسلمان شریعت سے قطعی سمجھوتا نہیں کرے گا، مسلم پرسن لا بورڈ۔ جیل میں عمران خان کی زندگی کو سنگین خطرات۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے کرائمیا میں یوکرین کے بڑے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے اور 42 ڈرون تباہ کر دیے گئے ہیں، جن میں سے 9 کو میزائل دفاعی نظام کے ذریعے جبکہ باقی 33 کو الیکٹرانک جیمنگ نظام کے ذریعے ناکارہ بنا کر گرا دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ یوکرین کی جانب سے روس پر ڈرون حملوں میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے، اور اب اس کے ڈرون ماسکو تک حملہ آور ہونے لگے ہیں، جبکہ روس کے جوابی حملوں سے یوکرین کے بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نے پریگوزین کا طیارہ مار گرایا۔ نجی ملیشیا ویگنر گروپ کے سربراہ کی ہلاکت پر امریکہ کا مزید کہنا تھا کہ روس کے اندر سے میزائل نے ممکنہ طور پر اس کا طیارہ مار گرایا، جس کی موت کی معلومات ابھی ابتدائی اور زیر جائزہ ہے۔ ویگنر گروپ نے جون میں روسی صدر پیوٹن کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے سربراہ نے بیلاروس جلا وطنی کے معاہدے پر بغاوت ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ برطانوی انٹیلی جنس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے روس کے ایک ہوائی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں ایٹمی حملے کی صلاحیت رکھنے والے 3 بمبارڈ طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ روس کے پاس اس قسم کے 60 طیارے موجود ہیں اور یہ طیارے روس کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ترقی کے نمایاں اصولوں میں سے دوستو ایک اصول یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اس اصول پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم ہر شعبے میں ترقی اور بہتری لا سکتے ہیں، مگر افسوس کہ پاکستان کے قیام کے چند سال بعد سے ہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ دوسروں کے کام میں مداخلت اور قبضہ کیا جانے لگا۔ سیاست، صحافت سمیت ہر شعبے میں من پسند افراد کی تعیناتی نے ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ ملک کا مستقبل یعنی یہاں کے نوجوان اب اپنی دھرتی کو چھوڑ کر اس ملک میں جانے کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جس سے بڑے فخر سے ہم 76 برس قبل آزادی حاصل کی تھی۔ بھارت نے بالآخر چندریان 3 کا کامیاب تجربہ کر لیا اور چاند پر پہنچ گیا، مگر اس سب کے ساتھ جو بات اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیسے اور کیوں بھارت کیوں پہنچ گیا اور ہم کیوں نہیں پہنچ پائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارتی خلائی ادارے ISRO کی بنیاد کس نے رکھی اور پھر پاکستان کے اسپارکو کی بنیاد کس نے رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موازنہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں کون کامیاب رہا اور حال ہی میں دونوں کے مابین جو زمین اور چاند کا فرق نظر آیا وہ کیوں آیا۔ ہندوستان میں ISRO کی بنیاد 1962 میں جواہر لال نہرو نے رکھی تھی، جبکہ پاکستان میں اسپارکو کی بنیاد نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی تجویز پر ایوب خان کے دور میں 1961 میں رکھی گئی۔ پاکستان نے اسپارکو بننے کے صرف 9 مہینے بعد ایک کامیاب خلائی راکٹ کا تجربہ ڈاکٹر عبدالسلام کی قیادت میں کیا، جس کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر کے کامیاب ممالک اور خلائی کمیشن نے پاکستان کو مبارکباد دینا شروع کی۔ اس وقت تک بھارت نے خلائی مشن کے حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اسپارکو میں مزید خلائی مشن اور تجربات کے لیے لگن بڑھ گئی اور تیزی سے کام ہونے لگا، لیکن پھر کچھ عوامل ایسے رونما ہوئے جنہوں نے اسپارکو کو بھی ان اداروں کی قطار میں لا کھڑا کیا جو ریاست اور عوام پر سوائے بوجھ کے کچھ نہیں تھے۔
کروڑوں اربوں کے سالانہ بجٹ اور تنخواہوں کے ساتھ دھیلے کا کام نہیں کر رہے تھے۔ البتہ اسپارکو کے نام پر ہاؤسنگ سوسائٹی ضرور بنائی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے فنڈز کا مسئلہ بھی درپیش آنے لگا۔ دوستو، آج کے تازہ حالات یہ ہیں کہ بھارتی چندریان 3 کے کامیاب تجربے کے بعد پاکستانیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھارت کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ وہیں بہت سے لوگوں نے پاکستان اور اس کے ادارے اسپارکو پر تنقید بھی شروع کر دی ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹینا میں بدترین مہنگائی کے باعث لوگوں نے دکانیں لوٹنا شروع کر دی ہیں۔ ارجنٹینا میں بدترین معاشی بحران اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اب شہریوں نے دکانیں ہی لوٹنا شروع کر دی ہیں۔ دکانوں میں لوٹ مار کے باعث کئی کاروباری افراد نے خوف کے باعث اپنی دکانیں ہی بند کر دی، جبکہ کچھ دکانداروں نے اپنے سرمائے کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھ لیا۔ ٹی وی فوٹیج میں دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ کس طرح دکانوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں، جبکہ کاؤنٹر سے کیش بھی نکال کر فرار ہو رہے ہیں۔ پولیس نے لوٹ مار میں ملوث کئی شہریوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ارجنٹائن کے صدر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں۔ بھاری بھرکم بلز بھیجنے والی بجلی کمپنیاں عوامی رد عمل سے خوفزدہ ہو گئی ہیں۔ بجلی کمپنیوں کے ملازمین غیر محفوظ ہو گئے ہیں، جبکہ کمپنیوں کے لیے سیکیورٹی طلب کر لی گئی ہے۔ راولپنڈی میں عوامی حملوں کے خدشے کے پیش نظر 500 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ صارفین گروپوں کی شکل میں دفاتر کے وزٹ کر رہے ہیں۔ صارفین ہجوم کی شکل میں دفاتر آ رہے ہیں اور بجلی کے معاملے پر احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ صورتحال انتہائی الارمنگ ہے اور کسی بھی وقت امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بجلی کے بلز نے دوستوں شہریوں کی چیخیں نکال دی ہیں۔ زندگی کے تمام امور درہم برہم ہو چکے ہیں۔ پورے گھروں کے بجٹ تہس نہس ہو چکے ہیں۔ بھاری بھرکم بلز نے شہریوں کو مریض بنا دیا ہے، جن کی ادائیگی کے لیے شہریوں نے گھروں کی چیزیں فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ دفاتروں کے سامنے شہری التجائیں کرنے لگے ہیں کہ قسطیں کر دی جائیں، ہم بل ادا نہیں کر سکتے۔ غریبوں کے ساتھ ساتھ سفید پوش بھی بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ نیپرا کی جانب سے مزید 4 روپے فی یونٹ اضافے کے بعد صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ بلز میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے نام سے اضافی رقم وصول کی جا رہی ہے۔ بجلی کا بل شہریوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا ہے، جو ہر شہری کو ہر مہینے بھگتنا پڑے گا۔ اس سے شہریوں کے بل ادا کرنے کی سختی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ شہریوں نے بلز کی ادائیگی کے لیے گھروں کی اشیاء، سونا چاندی تک فروخت کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ بجلی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شہریوں نے اشک بار آنکھوں سے روتے ہوئے کہا ہے کہ گھر میں کمانے والا ایک فرد ہے، 30,000 روپے تنخواہ ہے اور بجلی کا بل 18,000 روپے آتا ہے، کس طرح ادائیگی کریں؟ راشن گھروں میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کی دل دہلا دینے والی دوستوں کہانیاں ہر شہر میں موجود ہیں۔ وابڈا دفتر میں کئی بزرگ لائنوں میں لگے تھے، کئی خواتین قسطیں کرانے آئی تھیں۔ 7 روپے سے زائد اضافے نے بجلی کم استعمال کرنے والوں کا بھی پورا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، جنرل سیلز ٹیکس، فیس، الیکٹرسٹی ڈیوٹی، ایڈیشنل سر چارج لیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ٹیکسز ہیں جو صرف 143 یونٹ استعمال کرنے والا ایک صارف ادا کر رہا ہے۔ اس میں نئی چیز بل میں جو لگائی گئی ہے وہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اس طرح کے ٹیکسز نے سفید پوش شہریوں کی بھی چیخیں نکال دی ہیں، جبکہ نیپرا کی جانب سے بجلی مزید مہنگی کرنے کی ہولناک خبر سنا دی گئی ہے، جس سے شہریوں میں مزید تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ دوسری جانب وابڈا کسی پر بھی بجلی چوری کا الزام لگا کر لاکھوں روپے کا بل عوام پر جرمانہ کر دیتا ہے۔ بجلی کے بل کی وجہ سے شہری ڈپریشن سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف نگراں حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ادویات بھی مہنگی کر دی ہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 25 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔
جس کے تحت کینسر کے علاج کی نئی دوا لوریکا کی قیمت 8,50,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دمہ کے مریضوں کے استعمال کی انہیلر کی قیمت 1,390 روپے، ہیپاٹائٹس کے ایک انجیکشن کی قیمت 10,275 روپے کر دی گئی ہے۔ پیراسیٹامول ملیریا میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین نے لا کمیشن کے سربراہ اور کمیشن کے دیگر اراکین سے ملاقات کے دوران واضح لفظوں میں کہا ہے کہ مسلم پرسنل لا قرآن اور سنت کا قانون ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یکساں سول کوڈ معاملے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا نظریہ کھل کر سامنے رکھ دیا ہے۔ بورڈ یکساں سول کوڈ کے حق میں نہیں ہے کیونکہ مسلم طبقہ شرعی قوانین کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے 11 اراکین پر مشتمل وفد نے لا کمیشن کے سربراہ اور دیگر اراکین سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اراکین سے ملاقات کے دوران واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لا قرآن اور سنت کا قانون ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد نے کہا کہ یکساں سول کوڈ کو لے کر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ 2024 کے پارلیمانی انتخابات ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرتا رہے گا۔ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جیل میں عمران خان کی زندگی کو سنگین خطرات ہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اپنے بیان حلفی میں بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ عمران خان آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان ہر قربانی دینے اور مشکل کا سامنا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جیل میں عمران خان کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ دوران قید عمران خان کا وزن بھی کم ہوا ہے۔ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سپریم کورٹ نوٹس لے۔ سعودی عرب نے خواتین کو جسمانی یا نفسیاتی اذیت دینے والے افراد کو قید اور بھاری جرمانے کی سزائیں سنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ کسی بھی عورت کو مارنے پر 1 ماہ سے 1 سال تک کی قید سزا سنائی جائے گی اور اس کے علاوہ اس پر 5,000 سے 50,000 سعودی ریال تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب نے اس نئے قانون کا اعلان 25 نومبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال کے دوران خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قانونی اصلاحات کی گئی ہیں۔ خواتین کو ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کار چلانے کا حق دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو کسی مرد سرپرست کے بغیر پاسپورٹس کے حصول کے لیے درخواست دینے اور آزادانہ سفر کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 خواتین کو بیرون ملک سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی خواتین کی ملازمتوں کے تحفظ اور انہیں امتیازی سلوک سے بچانے کے لیے بھی قانونی ترامیم کی گئی ہیں۔ ان کے تحت کوئی آجر کسی خاتون کے بچے کی ولادت کے دوران چھٹیوں کے دوران میں ملازمت سے برطرف نہیں کر سکتا۔ سعودی خواتین اور مردوں کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر مساوی یعنی 60 سال کر دی گئی ہے۔ اس طرح خواتین کے کام کے دورانیے اور آمدن کے مواقع بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ چائنا کی جانب سے انسانوں کی مریخ پر پہلی فلائٹ لے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے سربراہ نے کہا ہے کہ مریخ سے متعلق آئندہ چینی منصوبہ 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے تحت روبوٹ اور خود کار آلات مریخ پر بھیجے جائیں گے جو وہاں کی مٹی اور آب و ہوا کا جائزہ لے کر ایسے مقامات تلاش کریں گے جہاں خصوصی انتظامات کر کے انسانی رہائش کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ دوسرے مرحلے میں مریخ کے لیے انسان بردار پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ مریخ پر عارضی انسانی رہائش کی تمام تیاریاں جلد مکمل ہو جائیں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا کی جانب سے مریخ کے لیے انسان بردار پرواز 2030 کے عشرے میں کسی بھی وقت ممکن ہے۔
تاہم کوئی نہیں جانتا کہ یہ تاریخ کب مزید آگے بڑھا دی جائے۔ اس کے برعکس چائنا کا اب تک کا ریکارڈ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کا اعلان صرف اسی وقت کرتا ہے جب اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔